یار یہ جو ریٹائر فوجیوں نے الزامات لگانے شروع کیے ہوئے ہیں، اس کا کوئی سراغ نہیں مل سکا، یہ کس نے شروع کرائے؟ سراغ تو ان کا نہ لگا ہے اور نہ میرا خیال لگایا جا سکے گا، لیکن جو انگلیاں اٹھتی ہیں وہ پیپلز پارٹی کی طرف ہیں، کیونکہ اس کا فائدہ اپیرنٹلی پیپلز پارٹی کو ہوا ہے. اور کہا جاتا ہے کہ ایوان صدر جو ہے نا وہ گڑھ ہے اس وقت اس پورے پروجیکٹ کا. اور وہ کانسپیریسی تھیری جو ہم نے اس دن ڈسکس کی تھی کہ ریموٹ کنٹرول ہاتھ میں پکڑ کر حسین حقانی صاحب واشنگٹن سے یہ سب کچھ آپریٹ کر رہے ہیں. لیکن بہرحال یہ تشویشناک حد تک بات جو ہے وہ بڑھ چکی ہے. اس سے فوج کا اپنا امپریشن بہت خراب ہوا ہے کہ آئی ایس آئی فوج اسٹیبلشمنٹ یہ کچھ کرتی رہی ہے ماضی میں. نہیں تو حاضر جرنیل جو ہے انہوں نے نہیں کوئی نوٹس لیا، کوئی پوچھ گچھ نہیں کی؟ پچھلے دنوں بڑی اہم میٹنگ ہوئی ہے کور کمانڈرز کی، اس میں ڈسکس ہوا یہ معاملہ. اور اسی میٹنگ کو مد نظر رکھتے ہوئے بعض تجزیہ کاروں نے یہ بات بھی چلا دی ہے کہ جرنیل شاید اس وقت یہ سوچ رہے ہیں کہ کہیں زرداری صاحب نے 15 مارچ والا بدلہ تو نہیں لیا. اچھا وہ لانگ مارچ والا زرداری صاحب کا گراف تو زمین پہ آ گیا تھا، یاد نہیں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ نواز شریف صاحب کا کہاں پہنچ گیا تھا. اب آج کل اگر آپ دیکھیں تو اس نے ہرٹ کیا ہے نواز شریف کو. اس سے پیپلز پارٹی پر کوئی اتنے شاندار اثرات شاید نہیں مرتب ہوئے، لیکن نواز لیگ کو باقاعدہ اس سے ڈینٹ پڑا. نہیں بڑا وقتہ پڑا ہوا ان لوگوں کو. ویسے اس دن جنرل طارق مجید اور آصف زرداری کی میٹنگ بھی ہوئی ہے. ہاں، اور بڑی دیکھو نا کتنی ٹینس تھی، دیکھیے وہ میٹنگ. ہاں ایکسپریشن بڑے ہارڈ تھے. ہاں میں نے وہ دونوں کلپس رکھے ہوئے ہیں کچھ عرصہ پہلے جو ان دونوں کی میٹنگ ہوئی تھی اور اس دن والی بھی. ہاں لگتا ہے کہ ٹینشن کا ماحول تھا. اور اس دن گو کہ پریزیڈنٹ زرداری نے جنرل صاحب کے اعزاز میں افطار ڈنر کا اہتمام بھی کیا تھا. لیکن اس ملاقات کی فوٹیج دیکھ کر محسوس یہی ہوتا ہے کہ دونوں انتہائی سنجیدگی کے ساتھ کسی ایک وہ موضوع کوئی بھی اور ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ یہی ہو، لیکن اپیرنٹلی دھیان اسی طرف جاتا ہے کہ جو کچھ یہ سابق ملٹری مین کہتے پھر رہے ہیں آج کل، اور پیپلز پارٹی پر جو الزام لگ رہا ہے، پیپلز پارٹی کی طرف انگلیاں اٹھ رہی ہیں، لگتا ہے یہ. اور پھر اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ یہ فوٹیج جو ہے یہ پریزیڈنٹ ہاؤس ریلیز کرتا ہے. یہ بڑی اہم بات ہے کہ اگر پریزیڈنٹ ہاؤس نے یہ فوٹیج ریلیز کی ہے تو اس کو کیا ضرورت تھی اتنے ٹینس شاٹس جو ہیں. مطلب اتنی سینس تو ہے ان میں، ہم نے 10 دفعہ پہلے بھی ڈسکس کیا ہے کہ اس کی ایڈیٹنگ کرتے وقت یہ نہیں کہ انہیں پتہ نہیں ہے، انہیں بڑا پتہ ہے کہ کیا بھیجنا ہے اور کیا نہیں بھیجنا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پریزیڈنٹ ہاؤس یہ امپریشن دینا چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی وجہ سے ٹینشن پریویل کرتی ہے. واقعی یار پہلی میٹنگ میں تو بڑی مسکراہٹیں تھیں. ہاں چند ماہ پہلے جو صورتحال تھی وہ شاید بہت خوشگوار تھی، جو کہ اب نہیں ہے. لیکن اگین سوال یہ ہے کہ کیا یہ امپریشن پریزیڈنٹ ہاؤس خود دے رہا ہے؟ اگر یہ فوٹیج ریلیز کی ہے پریزیڈنٹ ہاؤس نے تو اس کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے تھا کہ ہمارے فوج کے ساتھ بڑے لاجواب ریلیشنز ہیں، بڑے عمدہ ریلیشنز ہیں، بڑی ہنسی سے مسکراہٹ سے بڑے خوشگوار موڈ میں، جس طرح اپوزیشن کے ساتھ حکومتی رہنما ملتے ہیں جس طرح. اور خاص طور پہ فوج کے ساتھ تو جب بھی ملاقاتیں ہوتی ہیں سمائلز ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بڑے خوشگوار موڈ میں گپ شپ ہوتی ہے، اور اس کی فوٹیج آگے بھیجی جاتی ہے. نہ کہ یہ کہ دونوں ایک ہی جیسے ٹینس، ایک ہی جیسے. خدا نہ کرے کہ آپس میں ان کی کوئی ٹینشن پریویل کر رہی ہو. اگر کر رہی ہے تو اٹ از ناٹ اے گڈ سائن. لو جی اس پر بھی توہم پرستی نے اثر کرنا شروع کر دیا. کیا مطلب؟ میں سائنس کے مطابق، یار سائنس بڑی اہم چیز ہوتی ہے. باڈی لینگویج، میں سائنس وائنس کے پیچھے نہیں جاتا، باڈی لینگویج کو بہرحال میں بڑی اہمیت دیتا ہوں. نہیں تم سپر اسٹیشن سے کام لے رہے ہو. یہ کیا سپر ریلوے اسٹیشن ہے؟ اور کیا ہے جی؟ یار سپر اسٹیشن کیا حماقت. یار جی کو شرمندہ نہ کیا کرو. اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں صحیح زبان دے دی ہے نا تو مجھے اس طرح بشت نہ سب کے سامنے. یار اس بے وقوف شخص، اس میں بست ہونے والی کیا بات ہے؟ ہم سب بے شمار چیزیں مس پروناؤنس کرتے ہیں. مجھے چند دن پہلے کریکٹ کیا ہے، خط موصول ہوا ہے مجھے اسلام آباد سے، جسٹس مظفر ملک صاحب نے بڑی محبت سے 4 صفحے کا خط انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھا، ٹائپ ریٹن بھی نہیں ہے. اچھا جی، کو تمہاری غلطیاں نکالی؟ جی انہیں کتنا خوش ہو رہے ہیں، غلطیاں نکالی. انہوں نے 3-4 موضوعات، 3-4 کیا سن لو پہلے مجھ سے، اتنے بے صبرے نہ ہو. میں سرخیل کہتا تھا اور میں واقعی کنفیس کرتا ہوں کہ میں اس کو سرخیل سمجھتا تھا. اچھا، پتہ نہیں میرے ذہن میں کیا بیٹھی ہوئی تھی بات کہ جو چیف ہوتا ہے، جو ہیڈ ہوتا ہے،
وہ سرخیل سرخ رنگ سے سرخیل جیسے سرخ پرندے جیسے سرخرو ہوتا ہے نا, وہ میرے ذہن میں تھا. تو جج صاحب نے مجھے کریکٹ کیا جناب, انہوں نے کہا کہ یہ سرخیل ہوتا ہے. سر از ہیڈ, سرکردہ, اور خیل از گروپ, ٹرائب. جیسے گروپ ہیڈ. میں نے باقی بھی 3 بتانی تھی چیزیں جو ڈسکس کرنی. نہیں ابھی نہیں, اب میں نیکسٹ ویک کروں گا. یار بتا دو, تم یہ ہنہنانا شروع کر دیتے ہو نا. میں نے اپنی بےزتی لپیٹ جاتے ہو تم. یہ بےزتی نہیں ہوتی اس میں, بے وقوف شخص اس میں بےزتی نہیں ہوتی, کریکشن ہوتی ہے. ایک دوسرے کو کریکٹ کرنا اچھی بات ہوتی ہے. یہ صحت مند ہے, یہ تعلیم کا ایک بہترین طریقہ ہے. یس. خواتین و حضرات, ہم لیتے ہیں ایک بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا.